رہتی ہے۔ بالکل، مجھے جب ہم یہ گیت سن رہے تھے تو مجھے ہیکل سلیمانی کی وہ تصویر دل میں اور آنکھوں میں نظر آ رہی تھی، جب وہ بنی تھی اور دور دور سے لوگ ہیکل کو دیکھنے کے لیے، خدا کے گھر کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ سونا جڑا گیا تھا، بہت زیادہ قیمتی پتھر اور طرح طرح کی چیزیں جو ہے وہ چسپاں کی گئی تھیں۔ لیکن سب سے اہم ترین بات جو مسیح یسوع کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو۔ اور زیادہ مسیح ہمیں قیمتی بنا دیتے ہیں جب ہم مسیح کو اپنے دلوں میں قبول کرتے ہیں، کہ ہم خدا کا مقدس بن جاتے ہیں اور خدا کا روح ہمیں، اور لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ شخص کیسا مختلف ہے۔ یقیناً بہت پیارا خوبصورت گیت۔ آئے ہم خدا ان کے پاک کلام کی طرف بڑھیں، اور مرکز کی انجیل کا جس طرح ہم آغاز کر چکے ہیں، ہم اس کے پہلے باب اور اس کی پہلی 20 آیات کی جو ہے وہ تشریح کریں گے آج، اور امید ہے کہ آپ اس میں سے برکت پائیں گے۔ میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں پہلی 20 آیات۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع، جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے، دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، اور یہودیوں کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے، چمڑے کا پٹکا اپنے کمر سے باندھے رکھتا، اور ٹٹیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زوراور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ وہ ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، جس تجھ سے میں خوش ہوں۔ اور فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا، اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے تھے۔ پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی، اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ اور گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ وہ فی الفور جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور تھوڑی دور بڑھ کر اس نے زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو کشتی میں جالوں کی مرمت کرتے دیکھا، اور اس نے فی الفور ان کو بلایا، اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر
اس کے پیچھے بولیے۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے۔ نہایت زبردست باتیں اس حصہ میں ہم پڑھتے ہیں۔ دراصل جب ہم اس حصہ کو دیکھتے ہیں تو پہلی 20 آیات میں مرکز یسوع مسیح کا تعارف بیان کرتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم بڑھیں کہ میں ان آیات پر بات کرنا شروع کروں، میں آپ کو ایک بڑی ہی خاص بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ خاص بات ہے بائبلی علم الہیات۔ بائبل مقدس کا ایک اصول ہے جس کے ساتھ ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی اس شخص اس اصول کے ساتھ بائبل مقدس کو نہ پڑھے تو وہ بائبل مقدس کو سمجھ نہیں سکتا۔ کسی نے کہا کہ بائبل مقدس میں تاریخ ہے لیکن یہ تاریخ کے بارے میں نہیں بتاتی۔ کسی نے کہا کہ بائبل مقدس میں فلسفہ ہے لیکن یہ فلسفے کے بارے میں نہیں بتاتی۔ بائبل مقدس میں سائنس ہے لیکن یہ سائنس کے بارے میں نہیں بتاتی، بلکہ ان 4 باتوں کے بارے میں بتاتی ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور اگر آپ ان کو ذہن میں رکھ کر بائبل مقدس کو پڑھیں تو یہ 4 باتیں آپ کو بائبل مقدس کے ہر ایک پیج پہ ملے گی۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ تخلیق ہوئی، گناہ کی وجہ سے انسان ابدی ہلاکت میں پڑا۔ تیسری بات، خدا اس ابدی ہلاکت سے بچانے کے لیے نجات کا کام کرتا ہے مسیح کے وسیلہ سے۔ اور چوتھی بات، نئی تخلیق۔ اگر آپ ان 4 باتوں کو ذہن میں رکھیں تو آپ بائبل مقدس کے پیغام کو سمجھ سکیں گے۔ یقیناً مرکز بھی اپنے اس پیغام کو اسی طرح شروع کرتا ہے، اور اس کی پہلی آیت میں ہم اس بات کو بڑے واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے کی خوشخبری کی ابتدا۔ یہ خوشخبری جب ہم اس کو کہتے ہیں تو ضروری بات ہے کہ خوشخبری کے مترادف ہمارے پاس بری خبر ہو، اسی لیے آپ کسی کو خوشی کی خبر دے سکتے ہیں۔ اور 14ویں آیت میں، اسی چیپٹر کے 14ویں آیت میں مسیح ہمیں جو ہے وہ بات بتاتے ہیں، اور یوحنا بھی ہمیں اس کی خبر دیتا ہے کہ بری خبر کیا ہے۔ 5ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے اقرار کر کے بپتسمہ لیتے، پھر مسیح آتے ہیں، اور 15ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر بھی مسیح توبہ کی منادی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ ثابت ہوا کہ اس حصے میں بھی آپ بائبلی علم الہیات یا بیبلیکل تھیولوجی کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ ہر پیج پر دیکھیں گے۔ جس طرح ہم اپنی پہلی آیت پر غور کریں تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے یسوع مسیح خدا کے بیٹے کی خوشخبری۔ پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی کہ مرکز نے جب یہ لائن لکھی، یہ آیت لکھی، تو اس نے دراصل شہنشاہ روم کو چیلنج کیا تھا کہ وہ نہ تو خدا کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا جنم دن خوشخبری کا دن ہے۔ اور کیا مرکز نے یہ بات صرف اپنی طرف سے بنائی تھی یا واقعی یہ بات حقیقی طور پر کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے؟ اگر اس نے اپنی طرف سے بنائی، جس طرح ہمیں اکثر ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ دین مسیح جو ہے وہ شہنشاہ قسطنطین 325 میں اس نے جو ہے مسیحیت کی بنیاد رکھی اور مسیحیت کے عقائد بنائے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تو مسئلہ ہے، لیکن اگر مرکز اس بات کو لکھتا ہے اور کلام مقدس کی سپورٹ ہمیں نہیں ملتی تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ اس کی اپنی ایک سوچ تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی ہم اس بات کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا مسیح یسوع خدا کا بیٹا ہے اور وہ مسیح ہے، تو ہمیں کلام مقدس میں سے پرانے عہد نامہ، میرا مراد یہاں پر توریت، زبور، صحائف انبیاء ہیں،
بے شمار سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ حضرت داؤد کی سات عہد کی بات دیکھیں، دوسرا سیموئل 7ویں باب میں اس کی 12ویں اور 16ویں آیت میں، تو وہاں پر خداوند خدا داؤد کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو تیرے تخت پر لاؤں گا اور وہ سدا تک وہ اس تخت پر بیٹھے گا، اس کا تخت کبھی جو ہے ختم نہیں ہوگا، اس کی سلطنت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور خدا اس کے ساتھ کہتا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ مرکز کی یہ اپنی سوچ نہیں تھی، بلکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کے بعد یسایہ کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 7ویں آیت میں مسیح کمواری کے جو ہے وہ سے پیدا ہونے کی جو ہے وہ ہمیں پیشن گوئی ملتی ہے کہ یسایہ فرماتا ہے کہ کمواری حاملہ ہوگی اور اس کا نام بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اگر یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا اس کے ساتھ ہے، اس میں ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو زبور 2 ہمیں خدا کے بیٹے کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کو قبول کرو، اس کو قبول کرو، کیونکہ اگر وہ عذاب میں آ گیا تو وہ تمہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ اور اس کا اظہار ہم نے پچھلے ہفتے بدروہوں سے سنا تھا کہ وہ جانتی ہیں کہ یہ وہ مسیح ہے، یہ وہ مسیح ہے جو ہمیں ابدی ہلاکت میں ڈال سکتا ہے۔ اس سے آگے ہم چلیں تو یسایہ اس کے 9ویں باب میں ہمیں مسیح کی القاب جو ہیں وہ ملتے ہیں، اور وہ القاب کبھی 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 کسی نبی رسول کسی پیغمبر کو آج تک نہیں ملے۔ وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی۔ اس کا نام کیا ہوگا جی؟ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ اب پھر یہ آیت ہمیں پھر واپس لے جاتی ہے داؤد کے عہد کے ساتھ۔ یہاں پر لکھا ہے، وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ کون کرے گا یہاں پہ یہ سب کچھ؟ رب الافواج۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب مرکز لکھتا ہے کہ ابن خدا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرکز اپنی طرف سے لکھ رہا ہے، بلکہ کلام مقدس، پیشن گوئیاں نبیوں کی اور خدا کا کلام اس بات کی سپورٹ کرتا ہے۔ جب ہم دوسری طرف جاتے ہیں تو یسوع مسیح، یسوع جو ہے خداوند یسوع مسیح کا نام ہے، لیکن مسیح جو ہے وہ لقب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا میں آج تک کسی نبی، رسول، پیغمبر، کسی شخصیت کو یہ نام نہیں بخشا گیا، کسی بادشاہ کے نام کے ساتھ کسی نے آج تک نہیں لگایا کہ وہ مسیح ہے۔ فقط یسوع مسیح ہی اس دنیا میں واحد شخصیت ہے جس کو مسح کیا گیا، اور اس کا بھی بالکل کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے۔ یسایہ کی کتاب اس کے 61ویں باب اس کی پہلی آیت سے تیسری آیت تک ہمیں مسیح کے اس پیشن گوئی کے بارے میں معلومات ملتی ہے۔ میں اس حوالے کو نہیں پڑھوں گا، میں اگلے حوالے کو پڑھوں گا، جس کو مسیح نے خود انہی آیات کو لوکا کی انجیل میں اس کے 4تھے باب میں خود فرمایا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا۔ میں آپ کے سامنے لوکا کی کتاب اس کا 4تھا باب اس کی 16 سے 19ویں آیت پڑھنے جا رہا ہوں، جہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسیح واقعی مسیح ہے، مسیح کا کام کیا ہے، مسیح کرنے کیا آئے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ پڑھیں۔ اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور وہ اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یساع نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح
کہاں پر ہے؟ مجھ پر ہے۔ اس لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ یہ مسیح کی واحد فارم ہے، مسا، مسیح۔ مسا وہ ہوتا ہے، مسیح وہ ہوتا ہے جو مسا شدہ انسان ہو، اور مسیح کہہ رہا ہے کہ میں مسیح ہوں۔ اس نے مجھے بھیجا، کیا کروں؟ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ اور جب مسیح نے یہ حوالہ پڑھ لیا تو اگلی آیت میں لکھا ہے کہ مسیح نے کہا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا۔ میں یہاں پر رکا اس لیے ہوں کہ آپ تھوڑا سوچ سکیں کہ مسیح نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، بلکہ اس نے پورا کیا۔ اگر آپ جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں ذہن میں کہ خداوند کے سال مقبول سے کیا مراد ہے، تو استثنا کی کتاب اس کے 25ویں باب اور اس کی آپ کو آیت 10 میں اس کا حوالہ ملتا ہے، اور وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ جب 50واں سال ہوگا تو اس سال میں آپ سال مقبول کی منادی کریں۔ وہ سال مقبول کیا ہوتا ہے؟ جس میں غلام کو آزاد کر دیا جاتا ہے، جس کی ملکیت لے لی جائے اس کو واپس کر دی جاتی ہے۔ اور مسیح یسوع جس سال مصلوب ہوئے صلیب پر اور مردوں میں سے جی اٹھے، یعنی ہمارے لیے کفارہ دیا، وہ دراصل سال جبلی یا جبلی کا سال تھا، 50واں سال تھا۔ اور اس دن مسیح نے، اس سال مسیح نے کفارہ دیا، اور اس کا مطلب ہے اس سال جو قید ہیں وہ رہائی پائی، انہوں نے جن کی ملکیت چھین گئی تھی انہوں نے واپس پایا۔ اور میرا یہاں پر اشارہ آدم اور عدن کی طرف ہے کہ جہاں پر آدم نے گناہ کرنے کی وجہ سے اپنے گھر کو چھوڑا، اس کی ملکیت جاتی رہی جہاں خدا نے اسے رکھا تھا اور ملکیت بخشی تھی، لیکن مسیح یسوع سال مقبول ہونے کی وجہ سے آدم کو رہائی دلاتا ہے، اس کچلے ہوئے آدم کو آزاد کرواتا ہے، اس قیدی آدم کو رہائی دلاتا ہے، اس اندھے آدم کو بینائی دیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع، انجیل کا اس سچائی سے شروع کرنے میں ایک خوبصورتی یہ ہے کہ مسیح کی الوہیت مسیحیت کا گارڈ اور تحفظ ہے، یعنی یہاں اس کفارہ کی قربانی کی لامحدود قیمت ہے جو اس نے صلیب پر ہمارے لیے ادا کی۔ یہاں گناہ گار کے لیے اس کفارہ دینے والی موت کی خاص خوبی ہے۔ وہ موت ہمارے جیسے محض ایک آدمی کی موت نہیں تھی، بلکہ اس کی موت ہم سب کے لیے تھی، کیونکہ ہم گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس کی موت کو خدا نے ہمیشہ کے لیے برکت دی، رومیو 5:9۔ ہمیں اس بات پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں کہ ایک شخص کے دکھ دنیا کے گناہوں کے لیے کافی تھے۔ اس بات کی حقیقت اس وقت واضح ہو جاتی ہے جب ہم اس شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا تھا۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کو جب ہم اس کی تشریح کو پڑھتے ہیں تو مرکز فوراً بتاتا ہے کہ یہ یسوع جسے اس نے مسیح بھی کہا اور ابن خدا بھی کہا اور خوشخبری کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ فوراً آیت 2 میں ہمیں لے جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع نبی کی بات کرتا ہے کہ یسوع نبی کی معرفت خدا نے پیشن گوئی کی تھی۔ اگر آپ یسوع 40 باب اور اس کی 3 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو بالکل خوب یہی حوالہ ملے گا کہ دیکھو میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو۔ یہاں پر مرکز پھر
अपने कारी को, अपने सामाइन को, अंजील को पढ़ने वालों को वो ये बताता है कि ये वो अपनी तरफ से बता नहीं रहा, बल्कि कलामे मुकद्दस में यसाया नबी की मार्फत खुदा ने पहले से फरमा दिया था, खुदावंद की राह तैयार करो। और अगर आप इब्रानी जुबान में खुदावंद लफ्ज को पढ़े तो वहां पर यहोवा है कि यहोवा की राह तैयार करो। अगर आप यीशु नाम का मतलब जानना चाहते हैं तो उसका मतलब है यहोवा निजात देता है। यहां पर मरकस इस बात को बड़े वलवला अंगेज अंदाज से रोमी और यहूदी कारीन और सामाइन और आज हमें वो बताता है कि ये मसीह दरअसल मुजस्सम खुदा है। वो तो जिस्म हुआ है, उसका कलमा, उस इंसान जो हम देख रहे हैं मसीह को, वो कलमा होने की वजह से वो कलमातुल्लाह है, वो कलमा उसमें है। और मलाकी नबी बिल्कुल तुरैत, जबूर और सहाइफ अंबिया यानी कि आखिरी किताब, अंजील से पहले की किताब, अभी याया नबी या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अभी नाजल नहीं हुए थे, अभी वो जाहिर नहीं हुए थे, अभी वो नहीं आए थे, कि उससे पहले इस बात का इजहार कर दिया गया था। मलाकी नबी उसके तीसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा, रसूल यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, याहिया को भेजूंगा, और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। और खुदावन यहोवा यीशु मसीह जिसके तुम तालिब हो नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरजुमंद हो आएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। ये कहां से हम सीखते हैं कि आरजुमंद थे यहूदी लोग? अगर आप होशिया की किताब पढ़ें तो वहां पर ये वाजिया लिखा है कि बियाबान में खुदा अपने लोगों से मिलेगा। सो मैं उस हवाले को आगे चल के पढ़ूंगा। लेकिन अगर हम दूसरी बात को देखें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और पेशन गोई की तफसीर, अब यहाँ पर वो पेशन गोई हमें नजर आती है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में मरकस फिर हमें बताता है कि ये कौन है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो दो हिस्से करता है, एक उसकी मनादी और दूसरा वो उसका खत, उसकी शक्ल वो कैसा लगता था। तो जब हम उसकी इस बात को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो क्या कर रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आता है चौथी आयत में तो हमें बताया जाता है रबियों के वसीला से। मैंने होशिया उसका दूसरा बाप और उसकी 14वीं आयत आपके साथ शेयर करने का जिक्र किया था। तो यहाँ पर जब हम इस आयत होशिया 2 बाप और उसकी 14वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तो भी मैं उसे इफराता कर लूंगा और बियाबान में लाकर उससे तसल्ली की बातें कहूंगा। यहाँ पर जब रबी इस आयत को पढ़ते हैं तो वो समझते थे कि जब मसीह आएगा तो उसकी उसकी आमद का दौर, उसका दौर जो है वो बियाबान से शुरू होगा। और आप देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब वो आता है तो वो बियाबान में जाता है। आप शायद बियाबान के बारे में गौर करना चाहें तो बियाबान दरअसल एक बड़ा ही अहम तरीन बाइबल का लफ्ज है। इसके ऊपर हम एक बड़ी लंबी चौड़ी तहकीक कर सकते हैं और एक बहुत मोटी हम किताब भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बियाबान से मुराद क्या है? आप जब मिस्र से खरूज देखते हैं बनी इसराइल का तो खुदा बियाबान में उन्हें तालीम देता है, उन्हें बियाबान में शरीयत देता है, उन्हें बियाबान में बहाल करता है। इसी तरह जब नया मूसा आता है, क्योंकि मसीह को नया मूसा भी कहा गया है, तो जब मसीह आते हैं
اور نجات کا دور شروع ہوتا ہے تو مسیح بھی بیابان میں ہی اپنی خدمت کا آغاز کرتے ہیں، یوحنا کے کلام کو، اس کے خدمت کو تصدیق کرتے ہوئے۔ پھر ہم جب دوسری اس کی خد و خال دیکھتے ہیں کہ یوحنا کے بارے میں مرکز سے میں بتاتا ہے کہ وہ اس کے کپڑے کیسے تھے، وہ کیا کھاتا تھا، تو دراصل وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیوں بتا رہا ہے، بلکہ وہ بتا کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا دراصل ایلیا ہے، جس کے بارے میں ملاکی کی کتاب میں لکھا تھا کہ اس سے پہلے کہ مسیح آئے ایلیا آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ متی کی انجیل اس کا 17واں چیپٹر پڑھیں تو وہاں پر بھی آپ کو مسیح اس کی تصدیق کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہاں ایلیا آیا اور اس کو لوگوں نے نہ پہچانا۔ سو یہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز اس پیشن گوئی کی تفسیر کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے بڑے انداز کے ساتھ، خوبصورت طریقے سے کہ مسیح کون ہے۔ اور اگر ہم آگے چلیں تو وہ ایک اور بات اقرار کرتا ہے کہ یہ شخصیت کون ہے۔ اگر آپ اس کی 7ویں آیت پڑھیں اور یہاں پہ لکھا ہے یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زوراور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ بھی کھولوں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ آگے چل کے وہ کہتا ہے میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا مگر وہ تم کو روح القدس سے کون ہے شخصیت یہ؟ دراصل مرکز یہ اس کی بات کو لکھتے ہوئے بتا رہا ہے کہ یوحنا دراصل پھر مسیح کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی لاسانیت کو ثابت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں لیکن میں اس قابل نہیں کہ میں اس کے سامنے جھک سکوں، میں نبی ہوں لیکن اس قابل نہیں کہ اس کے تسموں کو بھی، اس کے جوتوں کو ہاتھ لگا سکوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ یسوع نبی کی اس نبوت کے مطابق مسیح کو یہوہ خدا مانتا ہے۔ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی جب بھی یہوہ لفظ آتا ہے تو وہ لفظ نہیں پڑھتے، خدا کے اس نام کو نہیں پڑھتے، وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہاں پر یوحنا بپتسمہ ایک خوبصورت مثال دے رہا ہے بطور بنی اسرائیل ہوتے ہوئے، بطور توریت کا شاگرد ہوتے ہوئے، نبیوں کے کلام کو پڑھتے ہوئے اور خدا کی تعظیم کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ اس کی جوتیوں کے تسمے بھی کھول سکوں۔ مسیح کی عظمت وہ بیان کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو ہمیں مسیح کے بپتسمہ کے بارے میں مرکز بتاتا ہے کہ مسیح آتے ہیں اور یردن میں بپتسمہ پاتے ہیں۔ تو یہ 9ویں اور 11ویں آیت ہے، تو اس کو میں پڑھتا ہوں۔ اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور وہ جب پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ سوال یہاں پر اکثر کیا جاتا ہے تو میں اسی سوال کو لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے، کیا یسوع مسیح کو بپتسمہ لینے کی ضرورت تھی؟ ہرگز نہیں۔ اس کی وجہ ہمیں بتائی جاتی ہے متی کی انجیل میں کہ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا۔ اب یوحنا کا رد عمل دیکھیں، وہ کیا کہتا ہے؟ مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا، میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا مناسب ہے۔ پھر دوسرا سوال آتا ہے، تو پھر یسوع مسیح نے بپتسمہ کیوں لیا؟ تو یہاں پر ایک اور جواب ہے، وہ یہ ہے تاکہ یوحنا پر ظاہر ہو سکے
اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کے 29 سے 32 آیات کو پڑھیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ یوحنا اس بات کا اقرار کرتا ہے، مجھے تو پتا نہیں تھا کہ مسیح کون ہے جس کی وہ منادی کر رہا ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیسا لگے گا، وہ کیا ہوگا، لیکن جب مسیح بپتسمہ لیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ آئیں یوحنا پہلا باب 29 سے 32 آیت تک پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا بتایا جاتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے۔ دیکھیں دوبارہ بتا رہا ہے کہ میرے وہ منادی کر رہا تھا، یہ وہی ہے جس کی میں منادی کر رہا تھا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اگین دوبارہ یوحنا یہاں پر مسیح کو یہوہ ازلی ثابت کر رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ بپتسمہ لینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یوحنا پر مسیح کا ظہور ہو جائے۔ بپتسمہ لینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یوحنا کو معلوم ہو جائے کہ وہ مقدم شخصیت آ گئی ہے جس کی تم منادی کر رہے ہو۔ وہ گناہوں سے نجات دینے والی ذات آ پہنچی ہے، وہ اندھوں کو بینائی دینے والی ذات آ پہنچی ہے، وہ لنگڑوں کو شفا دینے والی ذات، کچلے ہوں کو آزاد کرنے والی ذات آ پہنچی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے مقدم ہے۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ اس لیے یوحنا بپتسمہ دینے والے پر لازمی تھا کہ وہ مسیح کو جانے۔ اس سے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح بپتسمے کے وقت کیوں کہتے ہیں کہ یہ ساری راست بازی پوری کرنی ہے۔ مسیح کے بارے میں یوحنا کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لیتا ہے، تو وہاں پر مسیح اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ راست بازی، یہ شریعت، یہ اصول، یہ تم پورے نہیں کر سکتے، تمہارے بس کا کام نہیں کہ ساری راست بازی کو پورا کرو، تم اس قابل نہیں کہ میرے حضور کامل بنو۔ اس لیے مسیح اسے راست بازی کہتے ہیں، اور یوحنا کی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے، یوحنا کی بات کو لبیک کہتے ہوئے وہ اس بپتسمے کو لیتے ہیں، اور یوحنا کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ، جو آپ کے گناہ، جو میرے گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے۔ جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں مجھے مکاشفہ 5 باب یاد آ جاتا ہے۔ برائے کرم آپ جب بھی فری ہو اس چیپٹر کو ضرور پڑھیے، آپ کو مسیح کے بارے میں مزید معلومات ہوگی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں تو 12ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت تک ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح آدم، موسیٰ اور ایلیاہ سے افضل ہیں۔ یہ ہماری چوتھی سلائیڈ ہے، ہم بڑی جلدی اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے، اگر آپ 12 سے 13ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا اور بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا اور فرشتے اس کی خدمت کرتے تھے۔ یہاں پر بڑی غور طلب بات ہے، یہاں پر لفظ آیا ہے بیابان، یہاں پر لفظ آیا ہے 40 دن، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لفظ آیا آزمائش۔ میں نے کہا کہ یسوع مسیح آدم، موسیٰ اور ایلیاہ سے افضل ہے۔ کیسے یہ بات ثابت ہوتی ہے؟ اگر آپ
نے انجیل مقدس پڑھی ہے، اگر آپ نے پیدائش کی کتاب اس کے تیسرے باب کو پڑھا ہے، دوسرے باب کو پڑھا ہے، تو وہاں پر صاف واضح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ تو شجرے ممنوع کو نہ کھانا، لیکن ابلیس آتا ہے اور وہ جو ہے آدم کو آزماتا ہے اور کہتا ہے کہ تو جب اس پھل کو کھائے گا تو خدا کی مانند ہو جائے گا۔ ابلیس آزماتا ہے آدم کو اور آدم آزمائش میں گر جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں موسیٰ کو، جب بیابان میں ہے وہ، اور 40 دن و رات وہ پہاڑ پر خدا کے حضور رہتا ہے تاکہ خدا اسے خدمت کے لیے تیار کرے۔ اگر خدا اسے پہاڑ پر نہیں رکھتا اور اسے قائم نہیں رکھتا وہاں پر، تو کیا آپ سیکھتے ہیں کیا ہوگا؟ وہاں پر شیطان آئے گا اور اسے آزمائے گا، اور اور موسیٰ آزمائش میں گرے گا کیونکہ وہ انسان ہے، وہ خدا کی حضوری میں وہاں پر رہتا ہے، اس لیے وہ آزمائش میں نہیں پڑتا اور اس لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایلیا کے بارے میں اگر سلاطین میں آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایلیا کو بھی 40 دن رات کے لیے خدا نے اپنے حضور ٹھہرایا۔ وہاں پر بھی شیطان آ نہیں سکتا تھا کیونکہ خدا نے اسے اپنی پناہ میں رکھا تھا اور اس لیے وہ تیار ہو سکا۔ لیکن مسیح آدم کی طرح آزمایا گیا اور وہ بیابان میں آزمایا گیا۔ یہاں پر باغ عدن اور بیابان، جہاں پر شریعت کی تصویر ہمیں واضح نظر ہوتی ہے، اور دونوں طرح سے مسیح جب شیطان پر غالب آتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مسیح واقعی آدم، موسیٰ اور ایلیا سے افضل ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا پکڑوایا جاتا ہے۔ 14ویں آیت اور اس کی 15ویں آیت میں موجود ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ منادی کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یسوع مسیح نے یہ منادی کرنا شروع کی تو مرکز بتاتا ہے کہ وہی الفاظ جو یوحنا کے تھے، متی، لوکا اور یوحنا بھی یہی بتاتے ہیں کہ وہی الفاظ مسیح نے اپنائے۔ کیوں؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات مجھے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی کی تصدیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یوحنا جو منادی کر رہا تھا وہ دراصل درست ہے۔ اور یہاں پر مرکز ایک زبردست بات کرتا ہے جو قاری کو انکرج کرتی ہے اور سننے والے کے دل کو ایک زبردست خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پر مسیح فرماتے ہیں وقت پورا ہو گیا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی، یعنی کہ مسیح جب اس بات کو کرتے ہیں کہ وقت پورا ہو گیا تو بتا رہے ہیں کہ یسایہ نبی کی جو پیشن گوئی تھی وہ پوری ہو گئی۔ جس طرح لوکا کی انجیل میں مسیح یسایہ 61ویں باب کی وہ 3 آیات کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نوشتہ پورا ہوا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کسی نبی، پیغمبر یا رسول کو جانتے ہیں جو وہ پرانے عہد نامے کے حوالے کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا؟ صرف آپ کے اور میرے خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار ہے، جو الفا اور اومیگا ہے، جو اول اور آخر ہے، جو ابتدا اور انتہا ہے، اور یوحنا کہتا ہے کہ وہ مجھ سے پہلے ہے۔ بالکل مسیح یسوع ہی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وقت پورا ہو گیا۔ آگے جب چلتے ہیں تو ہمیں مرکز بتاتا ہے کہ مسیح یسوع شاگردوں کو بلاتے ہیں، اور مجھے بتائیں
ان 4 شاگردوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی خد و خال بتائی گئی ہے کہ وہ کہاں پر تھے، کیسے تھے۔ جواب یہ ہے، سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور جواب بھی اس کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ وہ کیسے مسیح کو لبیک کہتے ہیں، کیسے وہ مسیح کے پیچھے چلتے ہیں، اور ایک دم وہ سب کچھ چھوڑ کر، وہاں پر لکھا ہے وہ کاروبار کر رہے تھے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر چلے آئے۔ کیا مسیح نے انہیں کہا تھا کہ میں تمہیں بہت بڑی فیکٹری بنا کے دوں گا، میں تمہیں یہ کر کے دوں گا، میں تمہیں وہ بنا کے دوں گا، میں تمہیں فلاں پروجیکٹ دے دوں گا؟ نہیں، بلکہ مسیح نے کہا میرے پیچھے چلو تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا، اور وہ چل دیے بغیر کسی سوال کیے، بغیر کسی سوچ کے۔ عزیزو، اگر آج یسوع مسیح آپ کو اپنے پیچھے آنے کی دعوت دیتا ہے تو آپ کس سوچ کے ساتھ اس کے پیچھے آتے ہیں؟ آپ کیا مان کر مسیح کے پیچھے آتے ہیں؟ کیا آپ اسے خدا کا بیٹا مانتے ہیں؟ یسایہ نبی کی معرفت خداوند یعنی یہوہ سمجھ کر اس کے پیچھے آتے ہیں، یا یوحنا جس طرح کہتا ہے کہ وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، یا نجات دہندہ سمجھتے ہوئے کہ جیسے مسیح آدم، موسیٰ اور ایلیا سے بھی افضل ثابت ہوتا ہے، یا یہ مانتے ہوئے کہ مسیح کہتا ہے کہ وقت پورا ہو گیا، آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، توبہ کرو؟ آپ کس طرح اس کے پیچھے آتے ہیں؟ یہ آپ کے اوپر سوال ہے۔ آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں، کومنٹس کریں، اور بات کرنی ہو تو ضرور ہمارے ساتھ زوم میں آئیں، فیس بک پر کومنٹ کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس کلام کے وسیلہ سے ہم اگلے ہفتے آپ سے ملاقات کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں، دعائے ربانی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اور پھر ہم ملتے ہیں زوم پہ۔ خداوند پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، تاکہ اے خداوند ہم اس کو سیکھتے ہوئے تیری برکت کو، تیرے فضل کو اور تیرے رحم کو حاصل کر سکیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں مرکز کی انجیل کے لیے، اس پیغام کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا۔ برکت دے، رحم کر، ترس کھا کہ ہم اس پر اور زیادہ نظر کر سکیں اور تجھے جان سکیں کہ مسیح کون ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں جتنے لوگ یہاں پر موجود تھے، رہے ہیں اور ابھی تک موجود ہیں، ان سب پر تیری برکت اور تیری رحمت ہو، ان کے روزگار پر تیری برکت آئے، اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری جاتی رہے اے خداوند خدا، اور اگر کوئی مشکلات میں ہے تو اس کی مشکل جاتی رہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ایسا کر سکتا ہے، مانگتے یسوع مسیح کے نام سے۔